بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کا سفر اور میں ہوں آپ کا سید طاولہ شاہ بخاری۔ ناظرین، افراط و تفریط کے اس دور میں یقیناً انسان بہت سی ذہنی بیماریوں کا شکار ہے اور پورا معاشرہ ہی اس کی لپیٹ میں ہے، اور صرف واحد دین اسلام ہی ہے اور قرآن پاک ہی وہ ذرائع ہیں کہ جو انسان کی رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آج انسان اپنی فزیکل گرومنگ کے اوپر بہت دھیان دیتا ہے، لیکن وہ اپنی روحانی انقلاب ہے اور اپنی روحانی اصلاح ہے اس سے بالکل غافل ہے۔ تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں جو اتنا پیارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جس کے حوالے سے فرمایا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو یہ پورا ایک ایسا ضابطۂ حیات ہے جو انسان کی ہر مشکلات کا وہ حل بتاتا ہے، چاہے وہ انزائٹی ہو، سٹریس ہو، ٹینشنز ہوں، مالی پرابلمز ہوں، اس کے حوالے سے قرآن پاک بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو آج ہم اسی پر اسلامک سائیکالوجی کے اوپر بات کریں گے، اور جو ہمارے مہمان ہیں یقیناً وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور وہ خود بھی نہیں چاہتے کہ ان کی اس قدر ان کے سامنے اتنی تعریف کی جائے، لیکن میں پھر بھی اپنے اپنے آڈینس کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بعض لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے ایسی کرم نوازی کی ہوئی ہوتی ہے کہ ان کی زبان میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ ان کی ہوئی باتیں، ان کے الفاظ وہ ہمارے دل اور دماغ پر وہ اثر کرتے ہیں۔ تو ہمارے درمیان آج موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں جناب ساحل ندیم صاحب۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو۔ جزاک اللہ خیر سر، تھینک یو ساحل ندیم سر، ویلکم سر۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو اسلامک نفسیات کے بارے میں جو اسلامی نقطۂ نظر ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بہت صراحت سے اس بارے میں نشاندہی کی ہے کہ انسان کا جو جسم ہے نا، وہ ایک ایسی مشین ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود تمام تر وہ مکینکس نیچرل آرگینک ماڈل کے اندر بروئے کار لے کے آئے ہیں کہ اگر انسان اس آرگینک ماڈل کے اوپر ہی رہے گا تب کہیں جا کے اس مشین کی فل ایفیشنسی لے کے آئے گا۔ اب فل ایفیشنسی لانے کے لیے آپ کو وہ کیمسٹری اور نیوروبیولوجی سمجھنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں تمہارے اندر نشانیاں دکھا دوں گا کہ یہ قرآن حق کی کتاب ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے، تو علی بن ابی طالب نے کہا تھا کہ اس سورہ فصلات کی آیت کی تفسیر میں خود انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر خود قرآن ہے، تو یہ مشین ہے اور قرآن اس کا مینول ہے۔ اب جس کو مینول نہیں پتہ تو وہ مشین نہیں چلا سکتا۔ however قرآن صرف اس مشین کا مینول تو نہیں ہے نا، قرآن پوری کی پوری کائنات کے اندر اس مشین کی پہلی سٹیج سے لے کے اس کا فائنل پرپس تک سیٹ کرتا ہے، مسلم غیر مسلم دونوں۔ ہاں قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے جب انسان کا لفظ استعمال کیا نا تو وہ نفسیات کی آیتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا انسان بڑا نا شکر ہے، تو یہ نفسیات سائیکالوجی بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ مشین دیکھو۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا قصہ اتنی دفعہ سنایا کہ ہمیں سمجھ آ سکے کہ یہ مشین چلتی کیسے ہے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی تھی، کیونکہ یہ جنت کے لیے بنے تھے، جنت میں بنے، جنت میں رہے۔ تو ہماری اس پوری کی پوری مشین کی جو ابتدا ہے نا، وہ چونکہ اس ایٹماسفیئر اس کلچر کے اندر سے ابتدا ہوئی ہوئی ہے، اسی مٹی سے ابتدا ہوئی ہوئی ہے، تو ہم ابھی بھی وہی معاملات کرتے ہیں۔ ہماری نفسیات کے اندر سے جتنی بھی آوازیں آتی ہیں وہ بیسیکلی اسی ماحول کی طلب میں آتی ہیں۔ اس لیے ہر آدمی پوری کی پوری پاور چاہتا ہے، کیونکہ جنت میں تو ہر ایک کو اپنا ایک قرہ ملنا ہے، اس میں اس کی پوری پاور ہونی ہے۔ ہر عورت دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہونا چاہتی ہے، کیونکہ اس جنت میں وہ واقعی میں اپنی جنت کی خوبصورت ترین عورت ہوگی۔ صحیح، وہ پوری پروجنی جو ہے نا اس وقت خود چیخے مار کے باہر آ رہی ہے۔ اب اگر آپ ہلکی سی بھی نگاہ ڈالیں نا تو آپ کو سائنس کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ سائنس تو ایک راستہ ہے قرآن تک آنے کا، اللہ تک جانے کا۔ قرآن پاک تو خود اللہ کا اپنا لکھا ہوا کلام ہے۔ تو جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انسان ابھی تک جتنی بھی حرکتیں کی ہیں اس نے، چاہے ثواب کے لیے چاہے گناہ کے لیے، چاہے وہ اپنے لیے کرے چاہے وہ لوگوں کے لیے کرے، صاف سمجھ آتی ہے کہ یہ کس کا بچہ ہے، یہ ایک جنتی مخلوق کا بچہ ہے، اور جیسے بادشاہ کا بیٹا جھونپڑی میں بھی ڈالیں گے تو شہزادہ ہی رہے گا، اس کے طور اتوار بتا دیں گے، اس کی حرکتیں بتائیں گے، اس کی خواہشیں بتائیں گی، سب سے زیادہ فطری طور پر بلٹ ان ہے۔ ہاں، اس کی جبلت جو ہے نا، اس کی فطرت جو ہے، اس کی حیت خود اس جگہ پہ فٹ نہیں ہو سک رہی۔ اس لیے آپ دیکھیں موبائل بناتے ہیں ہم، بس ایک بٹن دبانے کی کوششیں کرنے کے اوپر آ گئے ہیں۔ کچھ عرصے بعد ہمارے پڑ پوتے بٹن بھی کہیں گے یہ محنت بھی نہیں ہوتی، کچھ ایسا کام ہو کہ بس سوچوں کام ہو جائے۔ تو یہ تو جنت کی مخلوق کی صاف نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ اس لیے اس پورے کے پورے میکینکس کو اس اینگل سے سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ یہ آخرت کا، جنت کا، اللہ کا کانسیپٹ نکال دیں گے تو نفسیات ڈپریشن کی اس اسپائرل میں جائے گی، ڈاؤن ورڈ اسپائرل میں سے آپ کبھی بھی نہیں، اس کے پھر وہ فائر فائٹنگ کرتے رہیں گے جو
ہر گلی کونے میں. سوسائڈ کی ریشو اسی وجہ سے بڑھ رہی ہے. نہ صرف سوئسائڈ کی، آپس معاملات کے اندر بھی جو کوالٹی آف انٹریکشن اور ٹرانزیکشن ہے نا، وہ بھی اتنا جو ہے نا ڈیٹیریوریٹ ہو چکا ہے کہ میں اور آپ بات کرتے وقت بھی آپ اس کوالٹی کو انجوائے نہیں کر سکتے، بیکاز ہمارا پرپز الائن نہیں ہوا ہوا. یہ تو سوئسائڈ تو ایک بہت بڑا ایونٹ ہے نا. ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے معاملے کے اندر میاں بیوی آپس میں، بہن بھائی آپس میں، دوست آپس میں اس کوالٹی کو نہیں انجوائے کرتے اگر آپ پرپز الائن نہیں ہیں. اور پرپز الائن ہونے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا اور کئی دفعہ بتایا. بہرحال تو اسی میں خود بتاتا ہے. بالکل صحیح. تو اسی کے حوالے سے جو یہ سائیکو تھیراپی ہے یہ کیسے کام کر سکتی ہے ہماری لائف کو؟ یہی ہے نا سائیکو تھیراپی. اب دیکھیں دو طریقے ہیں نا، بغیر اللہ کے آپ دماغ کو چلانے کی کوشش کریں، بغیر کسی اس انفارمیشن کے جو صرف قرآن پاک کے اندر. یہاں تک کہ میں آپ کو اتنی سی بات بتاؤں کہ توریت میں اور انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ راز نہیں کھول کے بتایا تھا جو قرآن پاک میں بتا دیا کہ تم آئے بھی تو اپنی مرضی سے ہو. کوئی شک نہیں. وہ سارا آدم حوا کا قصہ سنایا، ادھر بھی سنایا، انجیل میں بھی سنایا. ادھر اللہ نے بتایا کہ تم اس سے بھی پہلے کا قصہ سناتا ہوں کہ جب ابھی آدم نہیں تخلیق ہوئے تھے، ابھی ارواح میں اللہ تعالیٰ سے ہم نے بات یاد کی تھی. ہم نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے خود جا کے ڈیمانڈ کی، ہمیں بھیج اس راستے کے تھرو، ہم تیری اس عرفت اور قربت چاہتے ہیں. سو یہ تحت شعور کی وہ باتیں ہیں جو ہم مگر پہنچے ہیں لوگ. ابو دردہ نے کہا تھا مجھے تو وعدہ یہ یاد آ گیا جو میں نے اس وقت کیا تھا. ٹھیک ہے. اور علی بن ابی طالب کی حدیث پڑھیں تو آپ مطلب روح دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مطلب دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس معاملے کو کس طریقے سے فیل کر گئے تھے وہ کہ جو ہمارے ساتھ ڈائریکٹلی ہوا تھا. بہرحال تو سائیکو تھیراپی بیسکلی تو یہی ہے کہ آپ اس مشین کی اس میل فنکشن کو کسی نہ کسی جگہ پہ تو آپ کو آئیڈیل کیس سینیریو سے اپنے آپ کو اینکر کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ دل کا مرضی کیوں نہ ہو، چاہے وہ معدے کا مرضی کیوں نہ ہو. آپ اس آئیڈیل کیس کو پہلے سمجھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا ڈیلٹا آ گیا آپ کا اس وقت کی کرنٹ اسٹیٹ میں، چاہے وہ کوئی بھی بیماری ہو. تو نفسیات کی بیماری کو سمجھنے کے لیے وہ ڈیلٹا کیوں نہ، کہاں سے میں پن کروں اپنے آپ کو، ویئر از دی آئیڈیل کیس سینیریو. اس لیے جب بھی ایک بندہ دین کے بغیر سائیکالوجی یا نیورو بایولوجی، کیمسٹری، نیورو کیمسٹری پریکٹس کرنے کی کوشش کرے گا، ایون مشورہ بھی دے گا تو غلط دے گا. اگر اس کو اس چھوٹا سا مشورہ بھی دے گا، یہ سائیکو تھیراپی تو پھر ایک پورا انجن کے ساتھ کھلواڑ ہے نا. تو یہ اتنا بڑا معاملہ ہو جاتا ہے کہ میں اس لیے لوگوں کو کہتا ہوں بار بار کہ اگر بندے کے پاس دین کی سینس نہیں آئی تو اس کے پاس باقی کی ساری چیزیں صرف اور صرف مطلب مشین کو خراب کرنے کے اوزار ہیں. اس کے پاس اوزار اسی شکل کے ہیں. میڈیکل بھی ہیلپ کرتا ہے ان چیزوں کو. میڈیکلی کی تو بات کر رہا ہوں، جتنے بھی آپ کے سائیکیاٹرک میڈیسنل تھراپی سی بی ٹیز ہیں، یا ایون میں نے آپ سے کہا نا یہ تو بہت ٹیکنیکل ہے، چھوٹا سا مشورہ دینا بھی حرام ہونا چاہیے اگر آپ کو دین کی سینس نہیں ہے تو. کہ یہاں سے دائیں نہیں بائیں نکل لو، یہی کہنا بھی منع ہونا چاہیے. اس لیول کی سینسیٹیو مشین ہے ہمارے پاس. اور اتنا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ پھر ہم جس کو بے برکتی کہتے ہیں نا، وہ اصل میں اس مینول کی سمجھ سے عاری ہونا ہے، اس کا لاپتہ ہونا، اس پرپز کا، اس سسٹم کا لاپتہ ہونے سے آپ کو کسی بھی معاملے کے اوپر نیت بھی صاف ہو، سب کچھ ٹھیک ہو، اگر آپ کو اس طرح کے علم نہیں ہے تو پھر ہم ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں مسائل، کرینکینیس، گرمپینیس، فرسٹریشن، اریٹیشن، کوئی چیز میں فلفلمنٹ نہ مل رہا ہونا. یہ سب کا سب معاملہ تبھی ہے جب آپ کو اوور آل پکچر ہی نہیں کلیئر ہوئی ابھی تک. ٹھیک ہے. حالی میں بتا لوں گا نا بگر ایکویشن جو اصل میں الٹیمیٹ ایکویشن ہے نا. سو دس از اے پرابلم پیپل آر ناٹ ریئلائزنگ. ہر بندہ جتنا مرضی مالدار ہو، جتنا مرضی غریب ہو، ایک کامنلٹی ہے کہ اس کو وہ سکون نہیں مل رہا فار سم ریزن. وہ سکون کیسے ملے گا؟ مشین اپنے انجن کے جس جگہ پہ انجن بنا، جس وجہ سے انجن بنا ہے، اس طریقے کے اوپر چلائیں گے تو معاملہ سیٹل. اچھا، مسلم جو ہے وہ تو یہ کچھ نہ کچھ حل نکالے گا، جس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے روحانی تسکین حاصل کر لی. غیر مسلم کا تو ایمان ہی نہیں ہے قرآن پاک کے اوپر، تو اس کو مشین کیسے اندر سے ہو؟ ایکچولی آپ حیران ہوں گے میرے اس جواب سے کہ غیر مسلم اور مسلم میں کوئی خاص فرق نہیں رہے گا. یہاں تک کہ اتنا فرق آئے گا کہ غیر مسلم پھر تھوڑا بہتر فیل کر رہا ہوگا، حالانکہ دونوں ہی تکلیف میں ہوں گے. کیونکہ ہم جس طریقے سے قرآن پاک کو اور اسلام کو دیکھ رہے ہیں نا، وہ اگر اس میں غلطی کی نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی پھر وعیدیں بتائی ہوئی ہیں کہ تمہیں تو میں نے کتاب ہاتھ میں دی ہوئی. اس لیے مجھے اس بات پہ نا بڑی
شدت سے تشویش ہوتی ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر غلط میڈیسن پریکٹس کرے گا تو زیادہ بڑا نقصان کرے گا نا. تو کیونکہ وہ تو بائی ڈیزائن اس کو تو پتہ ہے کہاں پہ کیا غلطی کرنی. سو دس از اے پرابلم. اگر مسلمان اسلام پہ نہیں آ رہا نا تو بیچ میں کوئی ایسی نفسیاتی مسائل ہیں اور یہ کوئی سمجھ نہیں رہا. ایک صحابی میں نبی علیہ السلام کی تعلیم میں اور میرے اور آپ کے معاملات میں اگر فرق آ رہا ہے تو یہ نفسیاتی فرق ہے. نیت صاف ہونے کے باوجود بھی اگر ہمارے معاملات خراب ہو رہے ہیں وہ والی چیزیں الٹیمیٹلی اچیو نہیں ہونی جو کہ فطرہ کا پرپز ہے. میں جتنا مرضی بے وقوف ہوں نا, فطرہ میری بے وقوف نہیں ہے. فطرہ جو چاہ رہی ہے وہ اپنے ڈیزائن کو خود آواز دے رہی ہے. وہ میں نہیں اچیو کر سک رہا تو صرف یہ احمقانہ ڈیسیژن نہیں ہے, یہ ایک فیک حکیمانہ ڈیسیژن بھی ہو سکتا ہے. مجھے حکمت ہی غلط سکھائی گئی ہے اس کی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ صرف اور صرف معاملہ تہہ پہ آئیں گے تو نفسیاتی ہی نکلے گا. تو مسلمان زیادہ بڑے مسئلے میں پھنسے گا کیونکہ وہ واقعی صحیح سمجھ رہا ہوگا, اس پہ اللہ رسول کا نام لگا رہا ہوگا. اس مشین کے اندر انجن کوئی اور لگایا ہوا ہے, اگر لیبل اللہ رسول کا لگایا ہوا ہم نے, یہ جو مشین ہے, کیونکہ ہم نے قرآن پاک کے تھرو پروو کر دیا ہوا ہوگا. اس لیے پوری دنیا اسلام سے اس وقت بھاگ رہی ہے. دنیا چلے نہ بھی بھاگے, نہ بھاگے, کیونکہ دنیا تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کی کہانیاں سنتی ہے نا, وہ آ جاتی ہے. پھر بھی مسلمانوں سے بھاگ رہی ہے پوری دنیا. ایک مسلمان ریپلسو ہو گیا, ان اٹریکٹیو ہو گیا. ایک دور تھا پوری دنیا عرب کا ویزا لینا چاہ رہی تھی, اب پورا عرب امریکہ کا اور یورپ کا ویزا لینا چاہ رہی ہے, اور پوری دنیا عرب کا ویزا ڈالر کے لیے لینا چاہ رہی تھی. یہ تو غریب تھے ہم سارے, ہم تو ڈالر کے لیے ویزا لینا چاہ رہے ہیں نا. دیکھیں مشین الٹی چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے بعد پھر جب ڈالر آئے یا نہ آئے, میل فنکشن آ رہا ہے, گھروں کے اندر کوکین شرابیں چل رہی ہیں, گھروں سے بھاگ سوئسائڈ چل رہی ہے, رشتے ٹوٹ رہے ہیں, طلاقیں ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کے اوپر شک چل رہا ہے, ہر وقت ہر لیول کے اوپر شک چل رہا ہے, میاں بیوی کا, دوستوں کا, آپس میں بزنس کا. یہ سارا کا سارا نفسیاتی ایشو. اس لیول پہ فرد جو ہے نا وہ میل فنکشن کر گیا کہ اب اس سے سیدھی بات کی بھی توقع نہیں رہی. میں آپ سے سیدھی بات اور آپ مجھ سے سیدھی بات کریں گے تو میرے نفسیات پہ پریشر آئے گا کہ بدتمیزی تو نہیں ہو رہی ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. ہمیں بھی اشارے کنائیوں میں تعریفیں کر کر کے بات کروانی پڑے گی ایک دوسرے سے. مطلب سوچیں کہ یہ معاملات اگر ہو چکے ہیں تو نفس پروری تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے. اس وقت ہم پوری اجتماعیت کے اندر بیٹھ کے ایک ایکومولیٹو 7 ارب لوگوں کا ایک الٹیمیٹ نفس ہے, اس کو کہیں پہ خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بیلنس مینٹین ہو جائے. غلطی صحیح, سارے کے سارے غلط ہو گئے اور اس غلطی کے اندر بیلنس مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ابلیس خود نظر آنا شروع ہو گیا. اب تو چھوٹے چھوٹے شیاطین نہیں. اچھا سہیل ندیم صاحب, اسلامک نفسیات کا جو جدید جو ہے وہ ہم بات کریں, قرآن پاک میں جو وضاحت کی گئی ہے اسلامک سائیکالوجی کی, اس کے حوالے سے اس کے اوپر ذرا تھوڑا بریف کیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے نا مشین کے 3 لیئر میکینکس تو بتا دیے ہیں قرآن پاک میں. اس میں جو روح کا کانسیپٹ ہے نا, روح, اور پھر نفس کا کانسیپٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی بھی 3 لیئرز بتا دی, نفس مطمئنہ, نفس لوامہ اور نفس امارہ. نفس امارہ وہ ہے جو مشین الٹی چلا رہا ہے اور مشین چل رہی ہے. اور سمجھے گا, مشین چل رہی ہے, اب انجن جو ہے نا وہ میل فنکشن کر چکا ہے. آپ اس غلط چلاتی ہوئی گاڑی کو اسی طریقے سے پیٹرول ڈالا جا رہا ہے کیونکہ اب پیٹرول بھی زیادہ ڈیمانڈ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کی بریک فیل ہو گئی ہے اور اترائی کا سفر چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو بریک کی ضرورت نہیں پڑی. ٹھیک ہے, چڑھائی پہ تو پیچھے آ جائے گی نا, گاڑی تو لے کے نیچے جانی ہے ہم نے, اس میں کون سی بریک مارنی ہے. اب وہ اور سپیڈ پہ چل رہی ہے اور تسکین آ رہی ہے کہ میں تو ہر چیز الٹی چل رہی ہے اور اس کے اندر اپنے آپ کو سیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ہے نفس امارہ. دس از دا ریزن وائی ایم سیئنگ کہ قرآن پاک نے 3 لیئرز بتائی نا, تو نفس مطمئنہ کا کانسیپٹ تب تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک کہ آپ کو پرپز کلیئر نہیں. اگر پرپز کلیئر نہیں ہوگا تو اس دنیا میں نفس مطمئنہ فٹ ہو ہی نہیں سکتا. تو دنیا کے معاملات ہیں, نفس مطمئنہ اس کے لیے بنا ہی نہیں ہوا. وہ بنائی جنت آخرت کے معاملات کے لیے ہوا. جب آپ کو دنیا کے اندر نفس مطمئنہ کی نشانی نظر آتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں لوگ تو بغیر کسی پیسے کے خوش ہیں, بغیر کسی رشتے کے خوش ہیں, اپنی دھن میں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو چکے ہیں, ہر ایک کی فکر کر رہے ہیں, اپنا جسم کاٹ کاٹ کے لوگوں کو بانٹ رہے ہیں. ہمارے نفسیات میں پورے نہیں اترتے لوگ. ہم ہمیشہ ان کے اوپر اعتراضاتی نظر رکھتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے اور بہن بھائیوں کے اور باقی بچوں کے حقوق پیسے پورا کرتا ہوگا. سمجھنے کی کوشش کریں, ہم جس جس انجن کو انجن سمجھتے ہیں وہ انجن نہیں ہے, وہ کوئی بس کباڑ کے حصے اکٹھے کیے ہوئے, ہم نے ٹوٹ پھوٹ اکٹھی کی ہوئی ہے, اس کو بس جوڑا ہوا باندھا ہوا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں یہی اوریجنل گاڑی تھی. تو نفس مطمئنہ صرف ان لوگوں کو بھی ملا ہے جن لوگوں نے دنیا سے اپنے آپ کو مبرہ کر لیا.
اب مسئلہ یہ ہے کہ فطرت تو جھوٹ نہیں بولتی نا، نفس تو جتنا مرضی ادھر ادھر سے وہم و گمان لے کے آئے، فطرہ میں وہ لوگ ہمیں اٹریکٹیو لگتے ہیں، اس لیے ہم ہمیشہ ان کی طرف لپکے ہوئے جاتے ہیں۔ فطرہ تو کسی بھی آپ 2 نمبر پیر بھی اپنے کٹیا پہ بیٹھا ہونا تو اس کے جو مرید ہوتے ہیں وہ 1 نمبر ہوتے ہیں، وہ فطرہ کی وجہ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں کیونکہ اس کی باتوں میں آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور باتوں میں آنا مسئلہ نہیں ہے، کن باتوں میں آئے ہیں آپ؟ اللہ کی باتوں میں آ گئے تو کھائیں دھوکہ۔ فطرہ تو کہتی ہے کہ مجھے یہ والی باتیں چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں ظاہری طور کے اوپر تو وہ واقعی میں سادہ سا آدمی ہے اور اللہ کی طرف بلا رہا ہے، آپ کو وہ والے سکون کے الفاظ بیچ رہا ہے کہ سکون ملے گا اور تسکین ملے گی، دل کا سکینہ۔ اللہ تعالیٰ نے سکینہ کا لفظ اس طرح کہ اس کو شرح صدر ہے، اس کو کہ یہاں یہی ٹھیک بات ہے، اس کو اطمینان اتنا ہے کہ کوئی بھی مسائل ہوں تو اس کے باوجود بھی میں اس اضطراب سے باہر آ جاؤں گا۔ تو وہ 1 نمبر پیر ہے، 2 نمبر پیر، اس کی باتوں میں اس لیے آ رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ فطرہ خود اٹریکٹ ہوتی ہے ان چیزوں سے کہ جو اس دنیا کی نہیں۔ ٹھیک، تیسری لیگ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، لواما کے حوالے سے۔ لواما وہ بیچارہ پھنس گیا، اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ ایک مسئلہ کچھ اور ہے گیم، لیکن وہ وہی کھیل رہا تھا جو دنیا کھیل رہی ہوتی۔ اچھا، رجحان اس طرف زیادہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے دنیا تو اللہ نے کہا نا میں نے اٹریکشن کے لیے ہی بنائی ہے دنیا، ٹھیک ہے؟ حدیث بڑی کلیئر ہے اس کے اوپر، لمبی حدیث ہے، اس لیے میں سنا ہے کہ دوزخ کا راستہ جو ہے نا وہ جنت کے قریب قریب ہے، اتنا پورا سائش ہے، اتنا مزیدار ہے، اتنا اٹریکٹیو ہے، دوزخ کا راستہ ہی۔ تو لوگ وہ والی نشانیاں ڈھونڈ کے اپنی فطرہ کو پریکٹس کر ہوتے ہیں۔ دوزخ کے راستے میں تقریباً وہی نشانی ہیں جو جنت کی اپنی اصلی حیت کی۔ تو بندہ پھر وہی پاور لینا چاہتا ہے دنیا میں۔ 50 سال کی تیری عمر ہے، اس جسم کی اوقات ہی کیا ہے کہ میں اس کو 50 سال کے لیے پاور میں لے کے آؤں، یہ تو پھر بھی نہیں مطمئن ہونا۔ اس لیے آپ دیکھیں بلینئر ٹریلینئر بننے کی کوشش کرے گا، ٹریلینئر کہے گا تعبد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس لیے نا یہی لفظ استعمال کیا اخلدہ، کہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیسے اکٹھے کر کے گنتا رہے گا، اور اس کے اندر فیلنگ یہ آتی ہے، نفسیات دیکھیں، اللہ تعالیٰ خود نفسیات کی آیت بتا رہے ہیں کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے، اس کو نیچرل فیلنگ آتی ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو اخلدہ کا لفظ اللہ تعالیٰ سورہ ہمزہ میں استعمال کریں کہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ نہیں کہ ہم غلط سمجھتے ہیں صحیح سمجھتے ہیں، ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود یہی لفظ استعمال کری جا رہے ہیں، کس کے لیے؟ جنت کے لیے۔ ابدا کا لفظ، خالدین فیہا، خالدین فیہا۔ اور یہاں پہ جب دنیا میں پیسے گننے والے کو اللہ تعالیٰ وعید سنا رہے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو سمجھ رہا ہے ہمیشہ کے لیے۔ وہ کیسے سمجھ رہا ہے ہمیشہ کے لیے؟ کیونکہ مشین ہمیشہ والی دنیا کے لیے بنی، جنت کے لیے بنی ہوئی۔ سو دس از کنیکٹنگ وائر نظر آ گئی ہمیں۔ اب ہمیں وہ تار بھی نظر آ رہی ہے جو گرین ادھر سے نکل رہی ہے، وہ گرین ساکٹ بھی نظر آ رہی ہے جس میں فٹ ہوتی ہے۔ ہم بس یہ سمجھ نہیں رہے کہ وہ تار کی لینتھ اتنی نہیں ہے کہ وہ ساکٹ تک پہنچے، کیونکہ کوئی کھینچیں گے تو پیچھے سے ٹوٹ جائے گی۔ اس ساکٹ تک پہنچانے کے لیے نا جو ہماری کوششیں ہیں، وہ اندر سے ہماری فطرہ کی آواز ہے کہ مجھے تو یہ ہمیشہ کی چاہیے۔ مسلم علماء کا اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کوئی رول ادا ہو رہا ہے اسلامک سائیکالوجی کے اوپر، یا کوئی ان کو درپیش مسائل کا کیسے ادراک کیا جا سکتا ہے؟ یاد رکھیے گا 52 دفعہ اللہ تعالیٰ نے امت کو مسجد میں بلانے کا انتظام ابھی بھی رکھا ہوا ہے، جمعے کا خطبہ چل رہا ہے۔ کتابیں کہ لوگ نہیں پڑھیں، یوٹیوب پہ جا رہے ہوتے ہیں، آئی ڈونٹ کیئر، 52 دفعہ مسجد ضرور جا رہے ہیں۔ اتنی تعداد جا رہی ہے کہ افیکٹو ہو۔ فجر کی تعداد افیکٹو ہے بالکل بھی نہیں، ختم ہو چکی ہے فجر کی نماز، 7 4 3 ایک دفعہ تو امام کے پیچھے میں اکیلا تھا، انہوں نے اکٹھے اس کی محراب میں نماز پڑھنے لگے تھے۔ یہ میں بڑی مسجدوں کی بات بتا رہا ہوں، بارش ہو جائے تو امام صاحب بھی مشکوک ہی رہتے ہیں، رمضان میں شاید نظر آئے تو جمعہ ابھی بھی، لیکن جمعہ ابھی بھی ایک پاپولیشن پل کر رہا ہے۔ یہ اپرچونٹی تھی مسلمانوں کے پاس کہ اس پاپولیشن کو انفلوئنس کر سکے، یہ لیکن موٹیویشن میں لگ گئے۔ یہ موقع تھا کہ بھائی ان کو اس وقت علم کی ترسیل کر دو، ان کو ٹیکنیک سکھا دو، کمپیٹنٹ بنا دو، مگر کمپیٹنسی کی بجائے یہ کسی اور معاملے میں لگ گئے۔ ان کو اس وقت کی ضرورت، امت کی ضرورت کا احساس، جو ٹیکنیکل کمپیٹنس تھی نا وہ خطیب کی زیرو ہے، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا نا کہ وہی بندہ کسی کمپیٹنٹ بندے کا لیکچر یوٹیوب پہ 4 گھنٹے سن لے گا مگر 15 منٹ کا خطبہ نہیں سنے گا، حالانکہ خود اپنی مرضی سے چل کے مسجد آیا ہوگا۔ یاد رکھیے گا یوٹیوب پہ نا آپ خود ہی ہوتی ہیں ویڈیوز، اپنی مرضی سے نہیں آتی، جو آپ نے دیکھی ہوتی ہے نا ویڈیو، اس کے ریلیٹڈ ویڈیو خود ہی پاپ اپ ہو جاتی اور آپ بس انگوٹھے سے کلک کریں۔ ادھر تم محنت کر کے
نہا دھو کے خوشبو لگا کے نئے کپڑے پہن کے جمعے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، مگر سننا کچھ نہیں ہے. یہ فطرہ کی اس مشین کے خلاف ہے. یہ اتنی الٹ بات ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ میں اور آپ کپڑے پہنے اور پھر شاور آن کر لیں. یہ بھی چھوٹا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ اس میں بھی اتنا کوئی بڑا نقصان اور اتنا کوئی بڑی وہ نہیں ہے، ایفرٹ نہیں لگی. آپ اور میں 10 منٹ کی ڈرائیو کریں، 20 منٹ کی ڈرائیو کریں، پیدل جائیں، سارا کا سارا پورا کا پورا جمعے سے پہلے صبح اٹھ کے جمعے کی نماز تک کا پورا مینٹل اورا ہر مسلمان مرد کا فرق ہوتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے آج جمعہ ہے، اور اسی سائیکالوجی میں وہ اپنے آپ کو پوری کی پوری وہ 4 5 7 گھنٹے گزارتا ہے. اس کے سارے معاملات پرٹیننٹ ٹو دیٹ ایونٹ ہوتے ہیں. اس پورے کے پورے 7 8 گھنٹے کے معاملے کے بعد بھی وہ جا کے مولوی صاحب کی شکل دیکھنا گوارا نہ کر رہا ہو. This is not making sense. This is against mathematics. اس لیے مجھے غصہ آ رہا ہے اس خطیب پہ کہ تجھے پتہ بھی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے انتظام کر کے کیا رکھا ہوا ہے کہ پوری امت اس وقت آئے گی ہی آئے گی. پوری نہیں مطلب کثیر تھا، اتنی، اسے کہتے ہیں کریٹیکل کوانٹٹی، اتنی کوانٹٹی آئے گی کہ اس سے تو گلوبل چینج لے کے آ سکتا ہے. 52 لیکچر ہر سال تجھے دوں گا. میں پھر بتا رہا ہوں یہی ہوا ہے نا. پھر اب جمعے کے جو 45 منٹ ہوتے ہیں نا سیشن جو ہوتا ہے، وہ 45 منٹ کی ٹوٹل اگر آپ اسٹیٹس رن کریں نا، گراف رن کریں، تو پہلے 15 منٹ میں 5% پاپولیشن ہوتی ہے، وہی فجر ظہر والی. 15-20 منٹ تک وہ پاپولیشن 5-10% سے انکلائن کرتی ہے بس. اور آخری 10 منٹ میں اور آخری 5 منٹ میں 95% آف پاپولیشن شوز اپ، بیکاز نوبڈی از کمنگ ہیئر فار دا اسپیکر. کوئی خطیب کے لیے آ نہیں رہا. مطلب اللہ کو ان کو فرض کی سینس دے کے بھیج رہے ہیں، لیکن وہ اپنا فرض کہ یار سب کچھ کروں گا تجھے نہیں سنوں گا. یہ صاحب منہ پہ بتا رہے ہیں وہ خطیب کو کہ میں تیرے گھر آؤں گا لیکن تجھے نہیں دیکھوں گا. یعنی میری انٹینشن جسٹ ثواب ہے، اصلاح نہیں ثواب ہی تو نہیں ہے ہماری انٹینشن. ہماری انٹینشن ثواب کی سائیکالوجی اور ہوتی ہے، وہ پری ایمپٹیو سائیکالوجی ہوتی ہے، پرو ایکٹیو سائیکالوجی ثواب کی. یہ ٹوٹل پورا کرتے ہیں گناہ نہ ہو جائے. گناہ نہ ہونے کی سائیکالوجی اور ہوتی ہے اور ثواب کرنے کی سائیکالوجی اور ہوتی ہے. غور سے سمجھے گا کہ میں ہار نہ جاؤں، سائیکالوجی ہو رہا ہے. میں نے جیت جانا ہے، یہ سائیکالوجی ہو رہا ہے، یہ نفسیات ہی ہو رہا ہے. اس کا مینٹل رسپانس ہی ہو رہا ہے، کیمسٹری اور ہے، کیمیکل ہی کوئی اور ہے. جیت جانے کی کیمسٹری جو ہے نا وہ ڈوپامینرجک سیروٹونرجک ہے. ہار نہ جاؤں کی جو کیمسٹری ہے وہ کوٹل اور فیئر بیسڈ کی کیمسٹری ہو رہا ہے. میں بھی کہہ رہی ہوں مشین نہیں سمجھ رہے ہم. دس از دا پرابلم. 52 خطبے میرے مس ہو رہے ہیں ہر سال، اور اپنے آپ کو میں پھر بھی اللہ کا ولی سمجھ رہا ہوں. یہ اس خطیب کی نفسیات سمجھے نا، اصل میں خطیب کی نفسیات کرپٹ ہو چکی ہیں. وہ سمجھ رہا ہے کہ ہی از ڈوئنگ ہز جاب. نو یو ناٹ ڈوئنگ یور جاب. تیرا کام ہی کوئی اور تھا بیٹا. تجھے تو ان لوگوں کو ٹرانزٹ آؤٹ کرنا تھا اس سائیکالوجی سے. تجھے نہ سائیکالوجی سمجھ ہی نہیں آ رہی. دس از اے probably the only problem, actually probably the only place where the solution can be found. کیونکہ آپ میرے پاس 52 سال میں آئیں گے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ میں آپ کو کر کیا سکتا ہوں. سیشن اٹینڈ کرنے آئیں گے اور وہ بھی کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ. وہ بھی کس کے ڈر سے؟ دوزخ کے ڈر سے آئیں گے. آپ نے سننا ہی سننا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. میں جو کہوں گا وہ آپ کے لیے حرام اور حلال ہوگا. اور اس کے باوجود مطلب عام سا سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ نا کسی بھی پیشنٹ کو جو مرضی بتا دے، جب تک وہ ڈیتھ کا لفظ نہیں استعمال کرتا نا تب تک سیریس نہیں ہوتا پیشنٹ. کوتاہی کرے گا، سستی کرے گا، ورنہ تو پیشنٹ کے اوپر چھوڑ دیتے نا. ڈیتھ بولتا ہے نا جب ڈاکٹر، کوئی بھی ڈاکٹر، اس وقت آپ نے پوری اٹینشن لے لی ہے. اب وہ آپ اس کو جو مرضی کریں، جو مرضی کریں اس کے ساتھ وہ کروائے گا آپ سے. مولوی صاحب ڈیتھ سے تو بات شروع کرتے ہیں، اور یہ تو 1 سیکنڈ کی ڈیتھ کی بات کرتا ہے لوکل ڈاکٹر. یہ ہم بتاتے ہیں تجھے ہر سیکنڈ میں ڈیتھ ملے گی، تو کروڑ سال تک ایسے ہی ہوتا رہے گا. اس کے باوجود کام نہیں کروا سک رہے ہیں. سوچیں تو صحیح. اٹ از اے پرابلم دیٹ وی آر ناٹ لوکنگ ایٹ فرام دا رائٹ اینگل. دس اینگل ہیز ٹو بی چینجڈ. میں تو بھی خالی اس پلیٹ فارم کی نفسیات بتا رہا ہوں جو ممبر ہے، ٹھیک ہے. اس ممبر کو بہت بڑا یہ تو اتنا ویلیو دی گئی ہے، اور یہ کچھ سالوں میں یہ مروا دیں گے اس ویلیو کو بھی. لوگ مسجد جانا چھوڑ دیں گے. جمعے کے بہانے کر کے 8 بندوں کی ٹولے میں خود اپنی لوکل جمعہ پڑھایا جائے گا. نظر آ رہا ہے ابھی تو. لاسٹ کوسچن ساحل ندیم صاحب، رزق کا جو تعلق ہے بیسیکلی وہ ایکچولی ہے کس چیز کے ساتھ کہ جو جتنی ایفرٹ کرے گا تو وہ پائے گا، وہ اجر پائے گا، یا ہم کہہ لیں کہ وہ مال پائے گا جو جتنی محنت کرتا ہے. جس طرح ہمارے کہا جاتا ہے جیسی محنت کرو گے تو پھل ملے گا. یا اس کا تعلق ہماری جو ہے وہ جتنی نالج گین کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بڑے لوگوں کو اللہ نے
نوازا جن کے پاس علم کی صلاحیت موجود ہے، یا یہ لک ہے کہ ایسے امیر گھرانے میں پیدا ہو گئے کہ ایسا مال دولت لے کر جو ہے ہم اٹھے ہیں؟ تو یہ ایسی رزق کا جو کنسیپٹ ہے یہ امیر ہونے کا، ان میں سے کس کے ساتھ بیسیکلی تعلق رکھتا ہے؟ یہ اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. لیس للانسان الا ما سعى. ہر جگہ پہ یہ آیت کو ایسے لگایا جا رہا ہے کہ جو جتنی کوشش کرے گا اس کو اتنا ہی ملے گا. مطلب وہ اتنی سی بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ کوئی اور بات کریں گے، یہاں پہ آ کے الٹی بات کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کنفیوز کرنے کی کتاب تھی اللہ تعالیٰ کی، نعوذ باللہ. یہ آیتیں دو تین سیریل کی آیتیں پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جو جتنی کوشش کرے گا اس کو اتنا ہی ملے گا. اس دن اوکے، اور ہم نے اس دن لگا دیا اس کو. سمجھ رہے؟ یہ کوشش کا کانسیپٹ رزق کے ساتھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا فلسفہ بتایا ہوا ہے کہ یا رزق کا انتظام گلوبل لیول کے اوپر کرتا ہوں میں. اللہ کی شان ہے گلوبل لیول پہ فکر ہی نہ کرو، سب کا انتظام ہو چکا. تم کچھ بھی کر لو، وہ والے معاملات نہیں چینج کر سکتے جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. ان کے تھرو ہی رزق کی ترسیل ہو رہی ہے. اس سے واٹر فال ماڈل کہتے ہیں اس کو، کہ سورس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے. بارش ہی نہیں ہوگی تو فصل نہیں ہوگی، فصل نہیں ہوگی تو بزنس نہیں چلے گا، فوڈ انڈسٹری نہیں چلے گی، کیونکہ ماتنیات نہیں ہوں گی. فوقہم تحتہم، سب اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دونوں طریقے سے، اوپر سے بھی نیچے سے بھی. میں نے تمہیں اگر پروویژن بند کر دی نا، جو مرضی کر لو، کچھ نہیں کر سکتے. سائنس کو تو پتہ ہے اس بات کا، سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں نا ان کو پتہ ہوتا ہے. اور اگر وہ مسلمان سائنٹسٹ ہیں تو پھر تو بالکل مومن ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ دونوں ایسی سورسز ہیں جہاں پہ ابھی تک انسان جو ہے نا وہ 0.0001% بھی پینیٹریٹ نہیں کر سکا اس معاملے کو. ہم آپ کو پتہ ہے 400 فٹ تک گئے ہیں اس والی ڈائریکٹ ارتھ کو. ہم نے تو خارش بھی نہیں کی اس زمین کو. ہم نے کیا بہت دور ہے جی کور تو چاہیے بھی نہیں ہمیں، کیا پتہ ہے کیا کور میں. ہم نے تو وہ والے خزانے ابھی دیکھے بھی نہ ہی آپ دیکھ سکیں جس لیول کے ہم بے وقوف نکلے ہیں. یہ والی جو ترقی ہماری سائنس کو پکڑ کے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ مسلمان اگر نفسیات میں اپنے اوپر رزق کے معاملات فٹ کر لے تو پھر میں نے آپ سے کہا نا، پھر مشین کسی اور وہ مشین چلا ہی نہیں سکتا. فلسفہ بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنا سکوپ بڑھاؤ گے تو پھر اس سکوپ کے تھرو جتنی بالٹی بڑھاؤ گے اس میں اتنا پانی آ جائے گا. بالٹی بڑھاؤ، بالٹی پانی کی رزق کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا. پرپز اگر پیسہ ہوگا تو ایک فرد کی اپنی اوقات اتنی نہیں ہے. اپنی اوقات، اس جسم کی اوقات، اس کی سوچ کی اوقات اتنی ہے کہ میں نے اگر اپنے لیے پیسہ بنانا ہے، میری ایکسپائری آ جائے گی اس وقت، میں بور ہو جاؤں گا اس سے، میری فلفلمنٹ ختم ہو جائے گی. ڈرائیو سے ڈرائیو بولتے ہیں، ڈرائیو زیرو ہو جائے گی. اگر میں نے 10 لاکھ بندوں کے لیے انتظامات کرنے ہیں تو میری ڈرائیو کا میں آپ کو موازنہ کر کے بتا نہیں سکتا ہوں کتنا بڑا ڈفرینشیل ہے. کہ اگر میں نے 100 بندوں کے لیے بھی انتظامات کرنے ہیں تو میری جو نیچرل ڈرائیو ہے نا وہ اس کا موازنہ ہی نہیں میں کر سکتا. کیمسٹری اتنی فرق ہے اس کی. اور اگر آپ نے امت کا ذمہ لینا ہے تو پھر تو آپ کو، ویسے نا میں وارن بفیٹ کا ایک دفعہ انٹرویو سن رہا تو کہتا ہے یار یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، انسان ایک سورس آف انکم سے سمجھتے ہیں بلینئر ہو جائیں گے. بلینئر کی تو بیسک سینس تھی کہ وہ ملٹیپل سورس آف انکم میں جائے. تصویر الٹی دیکھ رہے ہیں مگر دیکھ وہی تصویر رہے ہیں. اس نے بھی کہا یار اسکوپ بڑھاؤ گے ٹھیک ہے تو آپ کا انتظامات بڑھنا شروع ہو جائیں گے. کیوں؟ وہ اس کو ملٹیپل سورس آف انکم کو، وہ مسلمان تو نہیں نا، وہ سمجھ نہیں رہا. ملٹیپل سورس آف انکم کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اب پتہ نہیں پہلے ایک کمپنی کے اندر 100 بندوں کے رزق کا گھرانے کا جو فیملیز تھی ان کا انتظام کیا تھا. اب تم نے ملٹیپل کمپنی کھولی ہیں تو لاکھوں گھرانوں کو بچے پال رہے ہو. سمجھ رہے؟ اور سر آپ نے بس کو بڑھا لیا اللہ تعالیٰ نے انتظامات تو ان بندوں کے کیے ہیں، آپ کے تھوڑی کیے ہیں. انسان کو پیسہ اکٹھا کرنے کا جو شوق ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے خلاف ہے. اور پیسے کو پرپز بنائیں گے تو اکٹھا کرنا شروع کریں گے. اگر آپ کو پیسہ خرچ کرنے کے جو مصارف ہے نا، مصرف وہ بڑھانا شروع کر دیا آپ نے لوگوں کے لیے تو آپ کا ترسیل بڑھنے شروع، کیونکہ ان کا انتظام تو اللہ نے کہیں اور کیا ہو نا. وہ اگر آپ نے اپنا پائپ فٹ کر لیا اس انتظام میں تو پھر آپ کے تھرو گزرے گا. نبی السلام نے اس لیے ایک بڑا سمپل کرسپ فارمولہ بتا دیا تھا کہ کنفیوز نہ ہونا، رزق صرف وہ ہے جو تم نے خرچ کیا، ورنہ وہ تیرا رزق ہی نہیں. ہم نے مگر دیکھنے کا شوق ہے ہمیں کہ دیوار لدی بھی ہو، میرے جب تجوری کھولوں تو اوپر تک چھت تک پہنچ جائے، وہ تیرا رزق نہیں ہے. وہ خالی ایک اندر نفس کا شوق ہے کہ میرے پاس پاور ہے، کیونکہ رزق پاور کو، پیسے پاور کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، خرید سکتا ہوں کسی کو بھی، کسی چیز کو بھی. ہم لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ تجوری بھر گئی تو میں، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا لیس للانسان الا ما سعى. یہ تقویٰ کہیں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہو، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.
تو قرآن پاک میں تو ہم -1% میں نعوذ باللہ ایسا نہیں شک کر سکتے، قرآن کا تو ہر وعدہ سچا ہے. تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی غیب سے صرف غیب سے سر، مگر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رزق کو نا جس طریقے سے بتایا اس کی نفسیات سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے اس تمام انتظام کو رزق کا ہے جو میرے لیے کیا گیا ہے، اس میں سے بے شبہ ایسی پرسنٹائج، میں ایگزیکٹ کوٹ نہیں کرنا چاہ رہا، کوئی بھی 99%، کوئی بھی 98%، جس کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں. میں اور آپ پیدا ہوئے، پیسے نہیں لگے تھے، اور سمجھے میرے بچے پیسے خرید کے تو نہیں لایا ہوں، ان کی صحت خریدی تو نہیں ہوئی. میں نے ایک بچے کو خدا نہ خواستہ ایک لیور کا ہی مسئلہ ہو جائے، گھر بیچنا پڑ جائے گا مجھے، سمجھے، گھر بیچنا پڑ جائے گا. جو پیسوں کی باتیں کروں نا میں، وہ 1% میرا زیرو ہو جائے گا. جو 99% کا پورا انتظام چل رہا ہے نا، کہ میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ادھر آتے ہوئے، یہ انتظام میرے ہاتھ میں نہیں ہے. میرا ایکسیڈنٹ ہوتا، گاڑی گئی تھی، 5-7 لاکھ روپے لگ سکتے تھے، کیا پتہ جان بھی جا سکتی تھی. اس مطلب ڈرین پیسوں کا ہی نکلتا ہے، مگر سسٹیننس اور مینٹیننس بغیر پیسوں کی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. ایک لڑی بھی نا، کروڑوں کی، اربوں لڑیاں لگی ہوئی میرے اوپر، اربوں کے بھی خربوں لگی ہوئی اس وقت. ان میں سے ایک لڑی بھی اللہ تعالیٰ ہلائے نا، تو میرے یہاں پہ جو جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ہزاروں لاکھوں قسم کے ڈالر نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ایسے نکل جانے ہیں. ہم اس رزق کو سمجھ نہیں رہے کہ وہ جو پورا کا پورا انتظام ہے میرے لیے، وہ ہے اصل میں رزق. اللہ اس کو رزق کہہ رہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں پرمیٹیشن جو ہے نا اس کی ٹریلین ٹو دا پاور آف ٹریلین سے بھی زیادہ ہے، کہ میں اور آپ اس وقت اس جگہ پہ پائے گئے اور آرام سے بات چیت کر رہے ہیں. ہمیں آپ کو خالی ایک سر درد ہی ہو جائے نا، ابھی دیکھ پرفارم کر کے دکھائیں کوئی کام، اور سر درد کی کاز ابھی تک سائنس کو بھی نہیں سمجھے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ کون سی نسیں کہاں سے اچانک کانٹریکشن شروع کر دیتے ہیں. The point پر ہم trying to make is رزق جب اللہ کہتے ہیں نا رزق، تو اللہ اپنی شان میں رہ کے رزق کہتے ہیں. وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے تجوریوں کے بارے میں نعوذ باللہ پیسے نہیں ہوتے. ہم نا اپنی سی تجوری میں، اپنے سے چھوٹے ڈبے میں بھی اللہ تعالیٰ کو گزارنے کی کوشش کر دیتے ہیں. صرف پیسے، صحت، ایمان، طاقت، فراست، ذہانت، میں مطلب کیا لسٹ بتاؤں، یہ ساری کی ساری تو میرے لیول کی باتیں ہیں. اللہ جب رزق کا لفظ استعمال کریں گے، دیکھیں میں کتاب لکھوں گا وہ میرے لیول کی کتاب ہوگی، جتنے مزید کلابازیاں لگاؤں وہ ہوگی میرے لیول کی. اب اللہ نے کتاب لکھ دی ہے، وہ میرے لیول پہ، میں اپنے لیول پہ کیوں فٹ کر رہا ہوں، وہ اللہ کے لیول. جب اللہ کہتے ہیں نا رزق دے دوں گا، اب خود سوچیں بادشاہ سلامت کہیں میں تجھے گفٹ دوں گا، اور آپ کا مالک ہے میں آپ کو گفٹ دوں گا، آپ کو خود سمجھ آ جائے گفٹ کی جو اسکوپ ہے نا وہ فرق ہے. آپ یہ اسکوپ سمجھیں، اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا رزق کا انتظام کر رہا ہوں تیرے، اسٹینڈرڈ ہی ڈفرینٹ ہے. اللہ کے اسٹینڈرڈ کا رزق سوچیں آپ، میں نے اپنے اسٹینڈرڈ کا رزق سوچ لیا. تو اللہ تعالیٰ ان تمام تر معاملات کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں میرے وہ انتظامات بھی ہوں جو میں اور میری اوقات ہی کیا ہے، جو میں بتاؤں انتظامات کی کل حیت کیا ہے. ٹھیک ہے. سو it's a bigger problem. We are really grateful to you. جزاک اللہ خیر. جی ناظرین، آپ نے دیکھا اور سنا، بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں. یقیناً کوئی ایک لفظ، ایک جملہ، کوئی ایک ایسی بات کہ جو ہماری لائف کو بدلنے میں کام آ سکے، وہ یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی جو ہے یہ ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی سمجھ لیں آپ، یا ایسی لک سمجھ لیں کہ جو ہماری لائف کو چینج کر دے. کوئی ایسا جملہ بات یقیناً بہت کام آ سکتا ہے اور زندگیاں بدل سکتی ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اور مہمان کو اجازت دیجیے گا. ہماری پوری ٹیم کو انشاءاللہ دوبارہ پروگرام میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.